بتا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 10. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً قَالَ آیَاتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. اچھا آپ کیا ہوا کہ زکریا, آپ یہاں دیکھیں زکریا علیہ السلام جو ہیں کسی طرح بھی ان کو اپنی دعا کی نا قبولیت کا یقین نہیں آ رہا. کیسی بات ہے نا, ہم لوگ کا تو الٹا معاملہ ہے. ہماری تو اگر دعا 1 مہینے قبول نہیں ہو ہم کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کیا ہوا, اتنی دعا کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. آپس میں کمپلین شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی دعا کر رہے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی, اتنا ٹرانسفر کی دعا کی کہ بیٹے کا یہاں ہو جائے ہوتا ہی نہیں. مایوسی کی باتیں اور بدگمانی کی باتیں کرتے ہیں. یہاں کیا کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا, یہ میری کہیں وشفل تھنکنگ تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں میرے کان بج رہے ہیں, یا جیسے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایسے چھو کے بتاؤ کہ یہ حقیقت ہے یا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی, وہ والا معاملہ ہے. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ آپ مجھے کوئی نشانی تو بتائیں, کوئی چیز ایسی بتائیں کہ مجھے یقین آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کیا بتائی کہ تمہیں جو یہ اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے تو میں تمہیں یہ نشانی دوں گا کہ تم 3 دن تک لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کرو. اب یہ مراد نہیں ہے کہ کلام نہیں کرو تو چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ, یعنی مراد کیا ہے کہ تمہاری زبان اگر کھلے تو صرف ذکر الہی کے لیے کھلے. یہ اس کی مفسرین نے تفسیر میں اس کی ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جو قصہ آیا ہے, آپ کو پتا ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تورا ہو گئی یا بائبل ہو گئی, تو انہوں نے اپنے جو انبیاء ہیں ان کو جتنا یہ بدنام کر سکتے ہیں اور جتنا ان کے بارے میں زبان دراز کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کی ہے, الٹی سیدھی باتیں انبیاء کے بارے میں کی ہیں. تو ان میں سے بائبل میں جو قصہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ زکریا علیہ السلام کو سزا کے طور پہ 3 دن تک پابندی لگا دی تھی کہ وہ بولے نہیں. اب آپ خود بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا زکریا علیہ السلام کو؟ وہ تو ہر جگہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, میں نے تو بس آپ سے دعا کی تھی, میں نے تو آپ کو ریزن بتایا تھا کہ مجھے دین کی سربلندی کے لیے ایک اولاد چاہیے, باقی مجھے تو امید نہیں تھی. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بعض دفعہ انسان اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہے, بس شیئر کر لیتا ہے, امید کچھ اتنی ہوتی نہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی. تو وہ انہوں نے بیچارے نے کیا ایسی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے 3 دن. لیکن آپ بائبل میں دیکھیے کہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہودیوں نے بڑا اپنے انبیاء کی عصمت کو داغدار کیا. اسی طرح سے کرسچنز کے بارے میں بھی آپ کو ملے گا. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو جو ذکر الہی کے بارے میں کہا, تو امام بغوی ہیں ان کا کہنا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم بہت جلدی اس کے ایکسائٹمنٹ میں یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کی خوشی میں ہم ہر ایک سے اس خوشی کو شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ فون کر کے, کال کر کے, میں تھوڑا ایڈ ان کی بات کو کر رہی ہوں نا, انہوں نے تو کہا کہ وہ اپنی خوشی کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں. میں آپ سے بات یہ کر رہی ہوں کہ ہم فون کرتے ہیں, بعض دفعہ کال کرتے ہیں, ٹیکسٹ کرتے ہیں, ای میل کرتے ہیں, فیس بک پہ اپنا کوئی لگاتے ہیں اس کے اوپر کوئی کیپشن کہ جو ہے ہمیں فلاں جو ہے وہ نعمت ملی, صحیح ہے, اور لوگوں سے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ ہم بھلا دیتے ہیں جس ہستی کو جو نعمت دینے والا ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی یا نعمت ملتی تو آپ سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے. تو یہی یہاں پر امام بغوی کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے تو یہ اللہ کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کی اطاعت کی جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی نعمت ملے تو کتنے لوگ ہیں کہ وہ شیئر کرنے یا سیلیبریٹ کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ورنہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے, بچہ گریجویشن ہوئی, اس کی اچھا پاس ہوا, ایک پارٹی کرو. مثال کے طور پہ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو پارٹی کرو. ہر چیز میں ہمارے ہاں پارٹی اور گانا بجانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا عنصر ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے کا عنصر نہیں ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نعمت, ان کو ایکسپیکٹڈ نعمت انہیں ملنے والی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تم صرف اللہ کا ذکر خیر کرو, ذکر الہی کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو.
ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ جیسے فرض کر لیجئے کہ ایک بچی کا ایک رشتہ پروپوزل آیا، یہ ایک نعمت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ابھی دیا نہیں، اب دینے والا ہے، یعنی استخارے کے بعد جو ہے وہ یعنی فیصلہ ہوگا کہ وہ نعمت آپ کو ملتی ہے یا نہیں، یا رشتہ اس کا ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں کیا معاملہ آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی استخارہ کیا، استخارہ کر کے ابھی ٹی وی میں فلم دیکھنے بیٹھ گئے، یا اور اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اب کہیں پہ رکے، کہیں بیریئر آیا، ایک طرف اللہ سے نعمت بھی مانگ رہے ہیں اور ایک طرف ذکر الہی تو دور کی بات ہے کرنا، اور اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ دعاؤں کا اللہ تعالیٰ سے کس طرح کا ہے، کیسے ہمارے پھر استخارے جب بعض دفعہ ہمارے غلط آتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا وہ صحیح آیا تھا، واللہ علم صحیح اور غلط کا معیار کیا رہا۔ جب آپ استخارے کے بعد بیٹھ کے 3 گھنٹے کی مووی دیکھی ہے تو کیا چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوئی، وہ برکت تو نہیں رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی، اس طرح آپ کریں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن خود بھی کچھ عقل ہوتی ہے نا آدمی کو، یا نہیں ہوتی؟ خود بھی آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استخارہ کر کے اور میں اللہ کی نافرمانی کا کام کرنے لگی ہوں تو آگے اس کے اوپر کون سا اچھا اثر پڑے گا۔ اور اس کی مثال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے لیکن تقریباً وہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے نہیں سمجھ آتا اس کا علاج کیا ہے۔ میں تو اس کے لیے بہت یعنی کنسرن رہتی ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہر ایک تو نہیں، بعض کو تو وہ بھی توفیق نہیں، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا حل کیا ہے۔ کچھ لوگ درس رکھواتے ہیں، لیکن درس ہونے کے بعد جتنے کوئی کام دعا کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کے کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ بھی تقریباً اسی میں آ جاتی ہے۔ کہ بات یہی ہے کہ آپ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابھی نعمت نہیں دی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3 دن تک اس سے بات نہیں کرنا، اللہ کی حمد کرنا، ایک طرح سے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے اتنا ذکر کرو، اتنا اللہ کی بڑائی بیان کرو، اتنا اچھا کام کرو، ٹھیک ہے، درس اس کی شکل ہوگی، سمجھ آیا نا؟ کیونکہ کسی کے یہ بھی خوشی کی بات ہے نا، کسی کے گھر میں کوئی بچے کی نکاح ہو رہا ہے یا بچی کا نکاح ہو رہا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے بات، یہ وہی بات ہو گئی، اللہ کا ذکر کروایا آپ نے، بگننگ اس سے کروائی، لیکن پھر آگے جا کے کیا کیا سوچا جی؟ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہی آپ بتائیں کہ یہ کیا قسم ہے؟ وہی قسم ہو گئی نا جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، بالکل یہی والی بات ہو گئی۔ تو ہمیں ان چیزوں کا ادراک بھی نہیں ہے کہ اور پھر ہم اللہ پہ بلیم ڈالتے ہیں۔ کتنی دفعہ میں نے یہ لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ ہم نے استخارہ کیا، ہمارا استخارہ بالکل صحیح آیا تھا، پھر ہماری بچی کا کیوں رشتہ ٹوٹا؟ تو یہ ہے اس کا جواب جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جب آپ درس کرانے کے بعد آپ نے دعائے خیر تو کرا دی، ٹھیک ہے نا، جو درس والی تھی انہوں نے دعا کر دی، لیکن اس کے بعد جو آپ نے نافرمانی اللہ کی ہے اس کا اثر آپ کی دعا پہ پڑے گا، وہ چاہے درس والی نے کتنے ہی رو رو کے کرائی ہے۔ وہ جو درس والی کرا رہی ہیں وہ تو انہوں نے تو کرا دی دعا، آپ نے آگے کیا کیا جو آپ کے آگے اس میں برکتیں پڑیں، اس میں کوئی اچھائیاں نکلیں یا ان میں کوئی خیر پھوٹے؟ تو یہ بہت بڑا ہمارا پرابلم ہے، اور میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے سمجھ بات یہ نہیں آتی کہ اس کا حل کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ بالکل ہی درس نہیں رکھاتے، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہی بات ہے نا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی ہم جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے جو ادارے میں ہوتا ہے کہ جب درس وغیرہ شادی کے آتے ہیں، نکاح وغیرہ کے، تو اس میں ظاہر ہے سب جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم کسی کی کیوروسٹی نہیں کرتے، کوئی پوچھتے تو نہیں نا کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ مہندی مائیوں والا دن نہیں ہو، یہ تو پوچھ لیتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی جو دینے والا ہوتا ہے وہ یہ ڈرتا ہے کہ بھئی کوئی بلا رہا ہے تو چلو خیر کی بات آگے پہنچا دے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ اس چیز کی اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ میں جیسے ریسنٹلی ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب اچھا بعض دفعہ کچھ چیزیں چھپتی بھی نہیں، آپ کو پتہ بھی لگ جاتی، بعض دفعہ نہ بھی ہو۔ تو اب اسی طرح کے کچھ انویٹیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے آتے ہیں کہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کے باقاعدہ یہ سب ہو رہا ہے، ڈانس پریکٹس بھی ہو رہی ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے، اور پھر وہ درس میں بلا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو جو مجھے بات سمجھ آتی ہے اور جو ہمارے بڑے جو ٹیچرز ہیں یا علماء بھی ہیں انہوں نے بات بتائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ جائیں، چلے تو جائیں، یعنی مہندی مائیوں میں تو نہیں جانا، وہ تو بالکل ہی ایک ان اسلامک چیز ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور برکت کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو آپ چلے جائیں، لیکن آپ وہاں جا کے آئیڈینٹیفائی کروا دیں کہ یہ اور یہ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر شرعی عمل ہے۔ سنت تو دور کی بات، بھول ہی جائیں سنت، یہ غیر شرعی عمل ہے اور اس کی پکڑ ہے،
بس پھر یہ اس کا حال ہے. میں آپ لوگوں کو بھی یہ چیز یہ بتا رہی ہوں کیونکہ انسان کنفیوز ہوتا ہے نا کہ بھائی کرے کیا. اگر تو نہ چاہے تو پھر میسج کیسے پہنچے گا؟ تو پھر یہ طریقہ اس کا ہے نا کہ آگے انسان بات بتا دے. لیکن یہ چیز امپلائی نہیں ہوگی بدعت کی مجلسوں پہ, عید میلاد النبی کی مجالس میں یا سوئم وغیرہ میں, اس میں نہیں امپلائی ہوگی. اس کو تو ٹوٹلی جو ہے اس کا ایک طرح سے منع کر دینا چاہیے وہاں جانے کے لیے. تو بہرحال یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے پتہ یہ چلا کہ ایک اور ایک سبق اس میں ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ایک چیز آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تو انہوں نے کہا آپ مجھے کوئی نشانی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کہا نا کہ 3 دن تک آپ خاموش رہیں اور ذکر الہی کریں, اس میں ایک اور بھی حکمت نظر آ رہی ہے کہ جب کوئی کہیں بچے کی بات طے ہو جاتی ہے یا کوئی بچے کا کوئی بہت اچھی جاب ہو جاتی ہے یا کوئی آپ کے گھر میں بہو مثال کے طور پہ بہت دنوں کے بعد پریگننٹ ہوئی, تو یہاں میں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام اس خوشی کا سن کر بے تحاشا بھاگتے ہوئے قوم کی طرف نہیں چلے گئے کہ سب کو اعلان کریں, سب کو بتائیں, یا آج کے زمانے میں سب کو ٹیکسٹ کریں, سب کو فیس بک پہ لگا دیا جائے کہ وہ جو ہے پریگننٹ ہو گئی یا یہ کہ وہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے اور فلاں کا یہ ہو رہا ہے اور رشتہ آ گیا اور بہت پتہ چلا اللہ نہ کرے کہ 1 مہینے بعد بات ہی ختم ہو گئی یا کچھ ایسا معاملہ ہو گیا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے جو مائیں وغیرہ یا بزرگ لوگ ہوتے تھے تو وہ بات طے ہونے کے حوالے سے, حمل ٹھہرنے کے حوالے سے ان باتوں کو چھپایا کرتے تھے. یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ہر ایک کو اپنی خوشی کی خبر کو شیئر کیا جائے, کیونکہ ضرورت نہیں ہے اس کی کہ بہت زیادہ انسان, اور یہ چیز اس میں ہی مٹھائی بانٹنا بھی آ جاتا ہے کہ ایسے مواقع پہ بات طے ہونے پر اتنا زیادہ اس کا چرچا کرنا, مٹھائیاں بانٹنا, ہر ایک کو بتانا. دیکھیں یہ ان نیچرل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ ویسے ہی آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو تو پتہ چل جاتا ہے, باقی ہر ایک کو پکڑ کے بتانے کی ضرورت نہیں. کوئی آپ سے پوچھے آپ کے بچے کی کہیں بات طے وہ بتا دیں, ہاں طے ہو گئی, ختم. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ نے نہیں بتایا تو آپ گنہگار ہیں. کوئی نکاح تھوڑی ہے, نکاح کا اعلان ہے, نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے. بات طے ہونے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بھر کے لوگوں کو مٹھائیاں بانٹیں بلا وجہ کا, اپنے آپ کو خوار کریں اور پریشان کریں. تو یہ اپنے آپ کو بھی نا تھوڑا کمپوز رکھنے کی ضرورت ہے. یہ آؤٹ آف کنٹرول ہونا نا اچھی چیز نہیں ہے کہ ہر چیز میں, چھوٹی سی خبر میں, چھوٹی سی باتوں میں اتنے مہنگے کیکس. اور آج کل تو آپ دیکھیے اس چیز کا تو لٹرلی ختم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو اب ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ اتنی مہنگی چیزیں جو ہے چاکلیٹس اور اس کو ڈیکوریٹو ان میں بولز میں اور کرسٹل بولز اور کرسٹل کے پیالوں میں ان کو بانٹا جاتا ہے, ٹریز میں بانٹا جاتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, چاہے کوئی خوشی کی خبر کیوں نہیں ہے. اللہ سے معاملہ رکھیں, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اس چیز کو. جب آپ اس طرح کی چیزوں کو لوگوں میں بھیجیں گے تو کم ہی لوگ ماشاءاللہ کہیں گے, کم ہی لوگ جو ہے اس کو ایکنالج کریں گے, زیادہ تر تو باتیں ہی بنائیں گے نا اس کے اوپر. تو یہ بھی جو چیز ہمیں ایک سبق یہاں پہ مل رہا ہے کہ اپنی خوشیوں کو تھوڑا کنٹین کریں. ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی بتانے کی. مٹھائی کے ڈبے بانٹ رہے ہیں اور پھر فون کر کے ہر ایک کو بتا رہے ہیں, ہر ایک کو خبر دے رہے ہیں. آپ یقین کریں, ایک اتفاق سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک میں کسی کو جانتی ہوں تو ان کا یہ ہوا کہ آج جیسے بات ہوئی, آج آپ سمجھے کیا ہوا, بات طے ہوئی, ٹھیک ہے, ہاں ہوئی. انہوں نے بیٹھ کے سب کو کال کر کے بتانا شروع کیا, فلاں کو ادھر نہیں ہوتا, ہر ایک کو انوائٹ کرنے کے لیے کہ آگے یہ ہوگا اور آگے فنکشن اور یہ وہ. اگلے دن جب وہ اس بچی کے یعنی جو لڑکے والے تھے, بچی کے لیے جو بات طے کی رسم ہوتی ہے نا, جو بھی لوگ منگنی کرتے ہیں جو کہ سنت سے ثابت نہیں, بہرحال جو بھی منگنی وہ کرنے لگے تھے, تو اس بچی کے لیے وہ کپڑے لینے جا رہے تھے اور وہاں گھوم رہے تھے کپڑے لینے کے لیے. تو اس وقت ان کی لڑکی کی والدہ کا فون آیا اور انہوں نے کہا ہماری طرف سے رشتہ ختم. تو انہوں نے کہا کیوں, کیا وہ رونا دھونا مچ گیا, وہ کپڑے خرید رہے تھے اس وقت وہاں پہ اس بچی کے. یہ اگلے دن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, بالکل مطلب فرسٹ ہینڈ میں نالج دے رہی ہوں. آپ یقین کریں کہ اس کے بعد انہوں نے اس کے اگلے دن بیٹھ کے اب وہ سب کو فون کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا, آپ لوگ نہیں آئیے گا, آپ لوگ ادھر نہ آ جائے گا, کیونکہ وہ دوسرے شہروں سے انہوں نے انوائٹ کر لیا تھا کہ آپ لوگ تیاری پکڑیں آنے کے لیے, منگنیاں جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہیں. اب آپ یہ بتائیے کیا ہے, اگر وہ تھوڑا ٹھہراؤ اپنے اندر پیدا کرتے اور اس چیز کو اتنا سیلیبریٹ, اور ہاں ساری تصویریں اس کی, اس لڑکی کی اور لڑکے کی واٹس ایپ پر بھرمار کر دی ہر ریلیٹو کو,
اور اس میں وہ سب کامنٹس دے رہے ہیں لڑکی بہت پیاری ہے, وہ کہہ رہے ہیں لڑکا بہت اچھا ہے, وہ جوڑا بہت اچھا ہے, دونوں لڑکا اور لڑکی, کیونکہ جب ہاں ہوئی تو دونوں لڑکا اور لڑکی کھڑے تھے. حالانکہ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, لڑکی لڑکا انوالو نہیں ہوتے تھے, بڑے لوگ رشتہ کر دیتے تھے, ان کی تصویریں نہیں کھینچنی شروع ہو جاتی تھی کہ ساتھ ساتھ بٹھا کے کوئی وہ تھوڑی کچھ ہوتا تھوڑی ہے. ساری جگہ پہ وہ لڑکی کی تصویریں چلی گئیں. اس کے بعد انہوں نے فون کر کے ان کو کہا کہ بھئی آپ یہ ان کی تصویریں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں, ہماری بچی کی تصویریں ڈیلیٹ کریں. انہوں نے کہا آپ ہمارے بچے کی تصویر ڈیلیٹ کریں. اب آپ بتائیے کیا کھیل تماشا ہے, تو کس لیے ہوا یہ جو ہم جلد بازی جو ہمارے اندر, کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان رشتوں میں کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے, آگے کیا معاملہ کیسا ٹھہرے گا. تو یہ جو ہمارے یہاں ہے نا اوور ہونا, اور اسی میں یعنی آپ کو بعض دفعہ ہوتا ہے اتنی اس میں تفسیر میری پیچھے رہ جاتی ہے, جو میں لائیو چیزیں آپ کو بتاتی ہوں تو میں بہت سوچ کے آتی ہوں آج میں کوئی چیز نہیں بتاؤں گی پھر پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں نہیں میرا خیال ہے اتنا اچھا بھی نہیں ہے, کیونکہ میری تفسیر جو ہے نا وہ کمپرومائز ہونے لگتی ہے. ہاں لیکن شاید مجھے کبھی کبھی احساس ہونے لگتا ہے کہ اس سے میری تفسیر بہت کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے. بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ کرے اس میں خیر نکالے, لیکن میں اسے بتانا مقصود کیونکہ آیت ایسی ہے میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں. اسی طرح سے مٹھائی کا بھی معاملہ ہوتا ہے, یہ بھی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ یقین کریں کسی کے گھر سے ایک دفعہ مٹھائی آئی, پتہ چلا بات طے ہو گئی, اگلی دفعہ آئی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دوبارہ آپ کیوں آئی ہے. تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلی والی کا رشتہ ٹوٹ کے اب یہ دوسرا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ سب مٹھائیاں وہ بٹے جا رہی ہیں, پہلی بٹی پھر دوسری بٹی پھر مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر آپ یقین کریں میں آگے بھی آپ کو بتا دوں, اب جب بتا ہی رہی ہوں میں آخری تک بتا دوں, اللہ رحم کرے. اب تو خیر وہ بچی خوش ہے, تیسری دفعہ بھی یعنی سیکنڈ ٹائم بھی اس کی منگنی ختم ہوئی, اور پھر تھرڈ ٹائم انہوں نے ڈائریکٹ اس کا نکاح کیا. اسی لیے پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ اس کا نکاح ہو گیا, پھر یہ پتا چلا. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چیزیں, اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ مٹھائیوں کا لین دین, یہ چیزوں کا لین دین, اور یہ چڑھاوے چڑھانا, اور وہ جو ہونے والے جو ہمارے ہوتا ہے نا منگنی میں ان کو کڑا دینا, ان کو یہ آپ کو پتا ہے یہ چیزیں بھی کتنے جھگڑے کا باعث بنتی ہیں کہ پھر بعد میں مانگیں گے سب مانگیں, یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو, یہ بھی اپنی چیزیں دو, کوئی دیتا ہے کوئی نہیں بھی دیتا, پھر یہ بھی جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. تو بڑا اپنے آپ کو کنٹین کمپوز رکھنے کی ضرورت ہے جب تک رشتہ نہیں ہو جائے. اسپیسنگ رکھیں بہت حد تک, گھر والوں سے بھی, اور جو لڑکا اور لڑکی کا بھی مطلب بہو ہے یا داماد ہے ان سے بھی. جتنی آپ اسپیسنگ رکھیں گے اتنا دیکھے گا اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالے گا, اتنا زیادہ تعلقات اچھے رہیں گے. کیونکہ جب آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا نا تو معاملات سمٹے رہتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا ہمیں جو بات ہم یہاں کرنے لگے تھے وہ ہم یہ کر رہے تھے کہ جب کوئی خوشی آگے سے خوشی کی خبر ملنے والی ہو تو کرنے کا کام یہ اللہ کے سجدے میں گر جائیں, اللہ تعالیٰ اس رشتے میں تو اپنی خیر ڈال دے, اللہ تعالیٰ کوئی میرا یعنی بچے کا کوئی نقصان نہ ہو, یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے بہترین ثابت ہو, یہ داماد میری بچی کے لیے اچھا ثابت ہو. یہ سب دعائیں کرنے میں لگ جائیں, ڈریں اللہ تعالیٰ سے. ہم تو ڈرتے نہیں, ہمیں تو لگتا ہے یہ جو سیلیبریشن ہے ایکچولی اللہ کے ڈر کو مائنس کر کے وہ کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں ڈھول بجانے شروع ہو جاتے ہیں, جو آج کل بھی جیسے آپ دیکھیں نا یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے اسلامی لحاظ سے خوشیاں منانے کا. تو ہم تو ڈھول بجانا اور جس کو کہتے ہیں نا کہ سیلیبریشن اور فلانٹ اور یہ شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رہا ہے, دینے والا ہے, اس کو قائم تو رہے. بچے کا اتنا شور, اتنا ہر ایک کو بتا دیا, ہر ایک کو فیس بک پہ لگا رہے ہیں کہ پریگنٹ ہوگی, اللہ نہ کرے بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے اتنا ادھم کیا, اتنا شور کیا, اور اس کے بیبی شاور اور کیا کیا اس کے بعد بچہ ضائع ہو گیا. تو آپ بتائیں کتنا بڑا ٹراما ہے نا. پھر ہر ایک پوچھ کے اس لڑکی کو آدھا مینٹل بنا دیتا ہے کہ تمہاری تو تصویر دیکھی تھی اور تمہارا تو یہ ہوا تھا. اسی لیے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹین نہیں رکھتے چیزوں کو. آپے سے باہر جہاں کوئی خوشی ملی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, آؤٹ ہو جاتے ہیں, جیسے لگتا ہے ساری خوشی ہے یہ چیزیں یاد رکھیں سیکنڈری ہیں, یہ دنیاوی خوشیاں ہیں. اصل خوشی تو وہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے پاس جب حاضر ہوں تو ہم اس کی رضا کے کام کر کے آئے ہوئے ہوں. ان چیزوں میں بھی اللہ کی رضا کے ساتھ اگر ہم اس کی تکمیل کریں تو اللہ راضی ہے نا, ورنہ یہ تو دنیاوی خوشیاں ہیں اور سطحی خوشیاں ہیں, اور پتہ بھی نہیں کہ کمپلیٹ ہونے والی ہیں کہ نہیں, کیونکہ فلیٹنگ ہے جیسے دنیا ویسے ہی خوشیاں ٹیمپرری ہیں. تو بہت ہی اپنے آپ کو کنٹین کریں
اور میں کوئی یہاں فتوا نہیں دے رہی، ہر ایک کے دل کی بات ہوتی ہے، کوئی اس بات کو اس سینس میں نہ لے کہ بھئی یہ بہت ایکسٹریم رویہ، ہم خوش ہیں تو مٹھائی آپ کی مرضی آپ بانٹیں، یہ میں کوئی یہاں فتوا نہیں دے رہی ہوں آپ سے کہ کوئی یہ گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام ہرگز نہیں ہے. میں تو آپ کو اس کے حوالے سے ایک اسوہ جب ہم دیکھتے ہیں انبیاء کا تو جو سبق مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. باقی تو ہر انسان اپنی سیلیبریشن، اپنی خوشی کو اپنے طریقے سے کرتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو ایک چیز میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ ایک وقت آتا ہے جب انسان کے اندر یہ ٹھہراؤ ہوتا ہے. ایکچولی قرآن پڑھ کے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے، ورنہ جب قرآن انسان پہلی دفعہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا تو وہ تو ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، کہتا ہے یہ کیسی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم تو کریں گے اس چیز کو. تو ریزینٹمنٹ والی کیفیت نہیں آپ سے میں درکار ہے کہ آپ ریزینٹمنٹ کے ساتھ اپنی خوشی کو روکیں، لیکن ایک سٹیج ایسی آ جانی چاہیے انسان کو کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے کہ یہ اللہ کی جو خوشی ہے، اللہ تو اس کو قائم رکھ، اللہ تعالیٰ تو مجھے نصیب کر، اللہ تعالیٰ یہ گاڑی آئی ہے تو ہمیں نصیب بھی کر اس کی خوشی. یہ نہ ہو اللہ نہ کرے کہ باہر نکلے تو پہلی دفعہ ہی نکل کے ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو ڈریں اللہ تعالیٰ، اچھا ہے ڈرنا، اللہ تعالیٰ یہ رشتہ قائم رہے، ٹوٹ نہ جائے. یہ جو میں اتنا اوور ہو رہی ہوں اور سب کو بتا رہی ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں نا نظر بھی لگتی ہے، سیدھی بات ہے، نظر لگتی ہے. حسد کی نہ بھی ہو تو اچھی نظر بھی لگتی ہے نا، اپنی بھی لگتی ہے، ماں باپ کی بھی لگتی ہے. تو جتنا آپ کنٹین کریں گے، جتنی کم بات کریں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بھی جو بات کہہ رہی ہیں نا کہ ان کے پاس گاڑی ہے اور ان کے پاس یہ ہے، یہ بھی بریک کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ اتنا امیر ہے اتنا، وہ تو واقعی نظریں کھا جاتی ہیں پھر ان چیزوں کو نا، نظر لگ جاتی ہے. تو بہرحال بڑا اس میں ہمارے لیے سبق موجود ہے. کہنے کو اتنی معمولی سی بات ہے کہ انہوں نے 3 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کرنے کا کہا، لیکن ہمارے لیے یہ سبق ہے. اور ہمیں یہ نہیں، آج کے دور میں ظاہر ہے یہ چیز نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کو چپ نہیں کا روزہ رکھنا، اپنے معمولات انجام دیں، لیکن اس سے سبق مل رہا ہے 3 دن تو خاموش رہیں، 3 دن تو خاموشی سے گزاریں، پھر چلیں آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں ان کو آپ تھوڑی بات آگے بتانی شروع کریں. لیکن 3 دن تک پتہ یہ چل رہا ہے چپ کر کے بیٹھیں ہر خوشی پہ. بالکل اس کا مطلب ہے 3 دن جب آپ صبر کریں گے نا تو آپ کے اندر بھی ٹھہراؤ آ جائے گا، تھوڑا سا انسان جو ہے اس کو کنٹین کرے گا. اور ایسی میں آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے جو بری خبر ہے نا اس کو بھی اسی طرح کنٹین کرے. کیا ملے گا آپ کو کسی کو بتا کے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ کیا ملے گا آپ کو اللہ نہ کرے فلاں کے کزن کی طلاق ہو گئی؟ اب آپ سب کو بتا رہے ہیں ان کی طلاق ہوگی، کیا کرنا ہے؟ رک جائیں، خود ہی ویسے ہی خاندان میں چیزیں پھیل جائیں گی. کوئی اور بتا دے نا، آپ کیوں بتائیں؟ آپ وہ کیوں بنے بتانے والے؟ پتا تو لگ جائے گا نا خاندان میں، آپ کہیں گی ویسے ان کو پتا لگ جائے گا. اچھا تو لگ جائے نا، کوئی اور ذریعہ بن جائے، آپ نہ بنے. پھر ٹھیک ہے کوئی بات کرے کہ آپ کو پتا چلا کہ بھئی ان کی ڈیورس ہو گئی، آپ کہتے ہیں ہاں مجھے بھی پتا چل گیا، ختم. کیا کر سکتے ہیں؟ تو لیکن ہم ذریعہ نہ بنے نا، ہم کہتے نہیں، ہم پائونیئر بنے، ہم سب کو یہ خبر دیں. جیسے بڑی اچھی بات ہے، ڈریں اللہ تعالیٰ سے نا کہ ہمارے بھی اپنے گھر میں بیٹیاں بیٹھی، ہمارے اپنے بھی بیٹے ہیں گھروں میں الحمدللہ، ہم خود ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ہمارے ساتھ ایسا ہو تو یہ کوئی ہمیں اچھا لگے ہماری سب جگہ پہ کوئی اعلان کرتا پھر رہا ہے بری خبر کا. تو لوگوں کی بھی بری خبروں کو نہ چھپائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی. ہاں میں مانتی ہوں چھپتی نہیں خاندان میں، آپ کو تو پتا ہے نا، سب ایک لیول کے تو نہیں ہوتے کہ سب چھپا کے رکھیں. پتا سب کو لگ جائے گا، لگنے دیں، ہم اپنا حصہ نہ ڈالیں ان باتوں میں. تو یہاں پہ نہ صرف خوشی کی بات ہے، یعنی آیت کے حوالے سے تو خوشی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو کہوں گی کہ اللہ نہ کرے کوئی بری خبر. جیسے میں آپ کو کہوں بچے فیل ہو گیا ایگزام میں، اب آپ کو پتا ہے کہ 1 سال پیچھے ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے کہ آپ فون کر کے وہ مرثیہ اور ماتم کے طور پہ جو ہے فون کر کے سب کو بتائیں کیا ہوا میرے بیٹے کے ساتھ، اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور اس نے تو اپنا کریئر ہی ڈبو دیا، اس نے تو ایسے کر دیا. اپنے بیٹے کو ڈیگریڈ آپ کریں سب کے سامنے، اور کوئی اور کیا کرے؟ کوئی اور کرے کیا آپ کے اس غم کا جو آپ رونا دھونا مچا رہے ہیں؟ بچہ اور دیکھ کے اور ہی بالکل وہ ہو جائے نا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا بھائی پہلی وہ بھی تو ڈپریشن میں ہوگا نا، تو وہ جب ماں کو ایسا دیکھے وہ تو اور ہی وہ سوچے. تو اس طرح آپ فکر کریں بھائی میں کہیں ٹیوشن لگاؤں، کہیں میں کچھ اور طریقہ اختیار کروں کہ اس کی کوئی بہتری ہو جائے. اس کی یہ کرنے کا کام ہے نا، بجائے لوگوں کو بتا کے اس کو بھی بدنام کریں اور لوگ بھی آپس میں آگے اس کی ایج کے بچوں کو بتائیں. پتا چلا وہ فیل ہو گیا،
اب وہ اس بچے کو تو آپ نے مینٹلی بالکل اور ریک کر دیا نا، کسی وہ تو کہے گا میں تو کسی قابل نہیں، جب اس کے بعد میں کزنس مذاق اڑائیں گے پھر فیل ہو گئے تم، پھر یہ ہو گئے. تو یہی پتا اس سے ہمیں ایک اور چیز چل رہی ہے کہ خوشی کیا جو مس ہیپننگز بھی جو ہماری لائف میں ہوتی ہیں تو ان کو بھی کنٹین کرنے والے بنے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. آیت نمبر ہے 11. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایات دی کہ صبح و شام تسبیح کرو. اچھا، اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے زکریا علیہ السلام کی، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، بلکہ محراب میں جہاں پر جو محراب ایکچولی کسے کہتے ہیں، حجرے کو، اور ایسا حجرہ جس میں انسان نمازیں پڑھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اچھا، اگر میں ویسے آپ سے کہوں، آپ کو شاید پتا ہو اس کا مطلب کیا مطلب ہے، پتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جنگ، یا آپ اس کو تھوڑا سا اور وہ کر لیں تو لڑائی. ٹھیک، تو یہ جو یہاں پر ٹرم آ رہی ہے نا محراب کی، جس کو ہم حرب کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے، جب آپ اس کے ڈکشنری میننگ دیکھیں نا، بڑے انٹرسٹنگ اس کے میننگ ہے کہ گویا جب ایک حجرے میں یا محراب میں ایک کوئی شخص عبادت یعنی گاہ ہے نا، وہاں پہ عبادت کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی ایک جنگ شیطان کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. بہت انٹرسٹنگ اس کے معنی نا، یعنی مراد کیا ہے کہ وہ لڑائی کس سے کر رہا ہے، شیطان سے، کیونکہ وہ عبادت میں لگا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے بہکانے میں نہیں آ رہا، تبھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا. تو یہ اس سے مراد ہے. تو بہرحال یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بھی کہا کہ کیا بات کہی کہ تم بھی جو ہے وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی. اور یہاں پر صبح و شام میں فجر اور عصر کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے، جس سے اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے. ایک اور چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ صبح و شام کی جو مصنون دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، تو اگر ہم آج کے حوالے سے سبق لینا چاہیں تو ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ صبح اور شام کی مصنون دعائیں پڑھنا بہت ضروری ہے. اس آیت کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب کوئی خوشی ملے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کی جائے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگ ذکر کیا کیجئے، یہ ایسی بات ہے. زکریا علیہ السلام نے اپنے یعنی قریبی لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو بھی کہا کہ تم بھی میری طرح ذکر کرو. یعنی یہ ایک جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پتہ چلی نا، یہ مراد ہے یہاں پہ. اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ یہ جو فجر اور عصر کی نماز کی طرف اشارہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں، 2 مہینے نکلتے ہیں نا تسبیح میں، تو اس وقت آپ کو پتا ہے نا فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی ہیں. جو فجر کے بعد فرشتے جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا، تو فرشتے کہتے ہیں حالت نماز میں. پھر عصر کے ٹائم جب ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو وہ کہتے ہیں دوبارہ سے کیا کہتے ہیں، نماز کی حالت میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز بہت اہم ہے، اور اس میں ایک تو ویسے انسان کو خضوع خشوع اختیار کرنا چاہیے، لیکن ان میں اور زیادہ کرنا چاہیے. اور آپ کو کل جو میں نے قبولیت کا ٹائم بتایا تھا، جمعے کے دن ایک ساتھ کہتے ہیں نا، ایک سا، تو اس سا میں آتا ہے کہ زیادہ تر، میں نے کل بھی بتائی تھی آپ کو بات، دوبارہ بتا دوں کہ بہت سارے عالموں کا سلف کا مطلب ہوتا ہے جو پرانے تابعین تبع تابعین گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ عصر سے مغرب تک ایک کونے میں بیٹھ کے، آپ اس کو حالت اعتکاف کہہ سکتے ہیں کہ چند گھنٹوں کا اعتکاف، اس میں بیٹھ کے وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے، قرآن پر غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جمعے کی ایک ساتھ جو دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو یہ میں آپ کو یعنی مختلف آراء بتا رہی ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جمعے کے دن کی ایک ساتھ ایسی ہے جس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو لیکن ہم نے پھر بعد میں جو تبع تابعین کا طریقہ دیکھا تو وہ اس ٹائم کو مخصوص کرتے تھے، تو وہ بات میں نے پھر آپ کو بتائی کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مے بی یہ وقت زیادہ قبولیت کا ہو.